السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کو شرح اصول ایمان کی جائے گی، اور جس کتاب کی شرح ہم رمضان سے پہلے ہر ہفتے کو کیا کرتے تھے، انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کی شرح کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر ایمان ہی کے متعلق باتیں ہیں جن باتوں کا جاننا ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا درس اور اس کی شرح کا سلسلہ رمضان کے مہینے میں بھی باقی رکھا جا سکتا ہے، تو اس لیے آج سے دوبارہ اس کتاب کی شرح کا آغاز آپ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں کا ذکر ہوا تھا کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے اہم رکن ہے، اور اس کے تعلق سے مصنف نے جو آیتیں پیش کی تھیں ان آیتوں کی تفسیر کی گئی تھی، اور آپ لوگوں کے سامنے اس سے متعلق بہت ساری باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کا بھی جو درس ہے فرشتوں ہی سے متعلق ہے، اور اس کے بعد کئی ابواب تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں ہی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو بیان ہے یا جو باب ہے وہ یہ ہے خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پیش کی ہے۔ آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر مختصر شرح یا اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، یعنی انہیں آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کی صفتیں تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہیں، جس کا وصف بیان کر دیا گیا۔ اس حدیث کی جو روایت کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ تو فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کو اللہ رب العالمین نور سے پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور انہیں بہت سارے اعمال کے لیے اللہ نے، اور بہت ساری حکمتوں کے لیے، حکمتوں کے تحت اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور آگے چل کر کے ان کے بہت سارے اعمال انشاءاللہ مصنف بیان کریں گے، اور کچھ اعمال کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے سے پہلے کیا گیا تھا۔ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا۔ جنوں اور شیطانوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور یہ جن اور شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کو اور فرشتوں کو دونوں کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ جن اور شیطان دونوں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنوں اور شیطانوں کو بھی بہت ساری طاقت دی ہے، جیسے وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ تنقل کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اس طریقے سے ان کے ہاتھ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، وہ پیشاب وغیرہ بھی کرتے ہیں جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، ہنستے بھی ہیں، اور اس طریقے سے وہ مرتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ ابلیس
جو ان سب کا سردار ہے اور جو شیطانوں کی اصل ہے سمجھ لیجئے جنوں کی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن باقی جو اس کی ذریت ہے وہ مرتی رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری صفات یا ان کے اوصاف حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وہ روتے بھی ہیں اور سکڑ کر کے مکمل مکھی کے مانند ہو جاتے ہیں، اور کبھی تکبر اور غرور میں پھول کر کے بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطانوں اور جنوں کے بارے میں ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور ان کا جو مسکن ہے وہ اندھیری جگہوں پر رہتے ہیں، غیر آباد جگہوں پر، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، اور اس طریقے سے جو سوراخ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ لوگ ان بلوں میں رہتے ہیں، درختوں پر رہتے ہیں، اور جو نزازت کی جگہیں ہوتی ہیں ان جگہوں پر یہ لوگ عام طور سے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آدم کو علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کچھ مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین سے مٹی لی، اور مٹی کا رنگ مختلف ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا رنگ، مٹی کا رنگ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کا رنگ بھی مختلف ہے، کچھ گورے ہیں تو کچھ کالے ہیں، کچھ تو سفید ہیں، کچھ گندمی رنگ کے ہیں، مختلف قسم کے انسان ہیں، کیونکہ جیسے مٹیوں کا رنگ مختلف ہے اسی لحاظ سے انسانوں کے بھی رنگ مختلف ہوئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوا ان کی تخلیق کا کہ اس مٹی کے اندر پانی ملایا گیا اور وہ گارا ہو گیا، اور اس طریقے سے لیسدار ہو گیا، اس کے اندر چپچپاہٹ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنا چاہا، تیسرا مرحلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو خوب گوندا گیا، اور ایک مدت کے لیے اس گارے کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ بدل گیا، اور اس کے اندر صنعت کی بھی بو آنے لگی اور کالا ہو گیا۔ اور چوتھا جو مرحلہ تھا کہ اس گارے سے اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور پھر اسے ایک لمبی مدت کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اور پانچواں جو مرحلہ گزرا ہے حضرت آدم کی تخلیق پر وہ یہ ہے کہ جب وہ پتلا خشک ہو گیا، کافی مدت تک چھوڑنے کے بعد جب وہ پتلا خشک ہو گیا اور اس طریقے سے سوکھنے کے بعد اس پر مارنے سے کھن کھن کی آواز آنے لگی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکی، اور اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اور ان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، یہ مراحل قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں مختلف آیتوں میں، اور حدیثوں کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں اللہ رب العالمین کی تخلیق فرمائی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جمعہ ہی کے دن جنت سے انہیں نکالا بھی گیا، اور جمعہ ہی کے دن قیامت بھی قائم ہوگی، جیسا کہ حدیثوں کے بیان کیا گیا۔ تو الغرض کہنے کا مقصد ہے کہ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین جو بڑی مخلوق ہیں، ایک تو فرشتے، اور ایک جن اور شیاطین، اور تیسرے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان تینوں کو کس مادے سے پیدا کیا گیا ہے اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، عناد کیا، اور اللہ رب العالمین کی بات ٹھکرا دی۔ یہ کفر تکبر کہلاتا ہے، کفر عناد ہے، کفر انکار ہے، اور یہ بڑا کفر ہوتا ہے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تکبر میں، عناد میں اس طریقے سے انکار کر دے تو وہ بڑے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ابلیس نے بھی انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین کا حکم تھا اسے سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنے کے بجائے اس نے انکار کر دیا، اور انکار بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم اور کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا، اپنی عقل لڑائی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو انسان کو اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے، اور جہاں نص موجود ہے وہاں قیاس کرنا شریعت کے اندر باطل ہے، اور اس قیاس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جہاں پر واضح نص موجود ہو۔ اگر واضح نص موجود نہیں ہے، صریح نص موجود نہیں ہے،
تو اسی صورت میں انسان قیاس کرتا ہے اور جو اس کی اصل ہوتی ہے اس کی طرف اس چیز کو لوٹاتا ہے جسے قیاس کہا جاتا ہے. تو اس نے باقاعدہ قیاس کیا، عقل لڑائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان یعنی ابلیس عقل والا بھی ہے. یعنی شیطان جو ہوتے ہیں ابلیس اور جن وغیرہ عقل والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس عقل ہوتی ہے. تو اس طریقے اس نے قیاس کیا، عقل لڑائی، اور کیا کہا اس نے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. حالانکہ اس کا قیاس ایک تو نس کے مقابلے میں تھا، باطل تھا، اور دوسرا اس کا قیاس ویسے بھی صحیح نہیں تھا، کیونکہ آگ پر مٹی کو فوقیت حاصل ہے، آگ پر مٹی کو فضیلت حاصل ہے. آگ جلاتی ہے، چیزوں کو برباد کر دیتی ہے، کوئی چیز نہیں اگاتی. جبکہ زمین آپ دیکھیں، زمین بابرکت ہوتی ہے اور زمین سے نباتات اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، اور زمین کے اندر سکون ہے، راحت ہے، اور زمین کے اندر بہت سارے منافع ہیں. آگ کے اندر بھی منافع ہیں، آگ بھی کھانا آگ پر پکایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے اس کے منافع، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ منافع پر دیکھیں گے، غور کریں گے، اور اس طریقے سے نقصانات پر غور کریں گے، تو اندازہ یہی ہوگا کہ آگ پر مٹی کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، اسے فوقیت حاصل ہے. آگ کے مٹی کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے اور اسے راحت ملتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کیا کرے، وہ زمین پر لیٹ جائے، کیونکہ زمین پر لیٹنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور زمین کے اندر خزانے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، زمین کے اندر سونا اور چاندی اور لوہا، کتنی بڑی بڑی قیمتی دھاتوں کی کانیں زمین کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس طریقے سے زمین اناج اگاتی ہے جسے پوری دنیا کے لیے انسان کھاتے ہیں. تو زمین کو یا مٹی کو آپ سمجھ لیں کہ آگ پر فوقیت حاصل ہے. زمین پر سارے انسانیت، سارے لوگ بستے ہیں، سب کا بوجھ زمین برداشت کرتی ہے، سارے انسانوں کا، سارے لوگوں کا، ساری مخلوقات کا. تو اس طریقے سے زمین کو فوقیت حاصل ہے. لیکن اس نے غلط قیاس کیا، غلط اس نے عقل لڑائی، اور نس کے مقابلے میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے غلط قیاس کیا. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے، اور جن کو اور شیطانوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، شریعت میں کوئی نص اور حکم آ جائے، تو انسان کو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اور ابلیس کو اس بات پر حسد نے ابھارا، اور حسد کی بنا پر اس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، خود تباہ و برباد ہو گیا، اور اس طریقے سے اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور بہت ساری سزاؤں کا وہ حقدار ہو گیا. اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور ہر مسلمان اس پر لعنت بھیجتا ہے. جی، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی بات کا انکار کر دیا، اور واضح حکم ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی بات ماننے سے انکار کر دیا حسد کی بنا پر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ سمجھ لیجیے آسمان کے اوپر اس ابلیس کے ذریعے جو ہوا وہ حسد تھا، اور زمین پر آنے کے بعد بھی حسد ہوا. شرک تو بعد میں پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، لیکن حسد کی بنا پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی دی، کچھ چڑھاوا اس نے چڑھایا تو اللہ نے اسے قبول کر لیا، دوسرے کا نہیں قبول کیا تو اس نے حسد کیا. تو حسد بڑا گناہ ہے، اور حسد نیکیوں کو ایسی کھا جاتی ہے، یہ دین کو جیسے انسان اپنے بال مڈاتا ہے، ایسی حسد وغیرہ بھی، بغض اور عداوت، یہ ساری چیزیں دین کو ختم کر دیتی ہے، ملیا میٹ کر دیتی ہے. حسد انسان کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ حسد اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی نے جو تقدیر بنائی اس کے اوپر اعتراض حسد کرنا. اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی کیوں حسد کرے؟ اللہ کا مال ہے، اللہ کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے نعمتیں دے رہا ہے، تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے حسد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر گویا کہ اعتراض ہوتا ہے. اور حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو انسان یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے.
یہ حسد کہلاتا ہے. یا یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت چھن جائے, اپنے لیے تمنا نہیں کرے, اس کی نعمت کی چھن جانے کی تمنا کرے. جو بھی نعمت ہو, مال کی نعمت, اولاد کی نعمت, علم کی نعمت, منصب کی نعمت, اولاد کی نعمت, اور معاشرے کے اندر جاہو مرتبے کی نعمت, کوئی بھی نعمت ہو, کسی بھی نعمت کے چھن جانے کی انسان اگر تمنا کرتا ہے کسی انسان سے تو اسے حسد کہا جاتا ہے. تو یہ چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے, بڑا گناہ ہے یہ. اور جو انسان حسد کرتا ہے خود حسد کی آگ میں جل کر کے تباہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمیشہ انسان پریشان رہتا ہے کیونکہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے, اللہ دینے والا ہے, تو انسان کیوں اعتراض کرے. لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے حسد کرنا, شریعت کے اندر اسے حرام قرار دیا گیا. اس لیے انسان کو اسے توبہ کرنا چاہیے, اور اللہ نے جس کو جو دیا ہے اسے اس پر انسان راضی رہے, اور انسان کوشش کرے, محنت کرے, اور انسان رشک کرے. رشک کرنا اسلام کے اندر جائز ہے. اللہ نے کسی کو مال دیا, اس مال میں وہ صلہ رحمی کرتا ہے, اللہ کے حق کو جانتا ہے, اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, غریبوں کا خیال رکھتا ہے. تو ایک انسان جس کے پاس مال نہیں ہے وہ رشک کرے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ویسی کرتا جیسے فلاں آدمی کرتا ہے. یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے. یا اس طریقے سے اللہ نے کسی کو علم دیا, حکمت کی باتیں بتائی, سوجھ بوجھ دی دینی, اور وہ علم کی باتوں پر عمل کرتا ہے, دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو ایک انسان جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتا کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی اس پر عمل کرتا, اس علم کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا, اس کی نشر و اشاعت کرتا. تو یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے کہ انسان رشک کر سکتا ہے. زوال کی تمنا نہ کرے, ختم ہونے کی تمنا نہ کرے کہ وہ مال یا وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے. یہ تمنا کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. تو بہرحال اس حدیث سے جو معلوم ہوا, جس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ نے حدیث پیش کی ہے, وہ اس لیے پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. لہذا اس پر مسلمان کا مومن ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے باتیں آئی ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے صحیح باتیں ثابت ہیں ان تمام چیزوں پر ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے. تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں, اللہ کے مقرب اور مکرم بندے ہیں, اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں, اور ان کی بہت زیادہ تعداد ہے. اتنی تعداد ہے کہ پوری تعداد کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اسی پر آج اپنی بات ختم کرتے انشاءاللہ. اگلے ہفتے کو پھر اگلے درس اگلی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کو پختہ کرے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحمت کرے, اور اللہ رب العالمین ہم پر سب پر فضل و کرم کرے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.